السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کا گناہ۔ میرے بھائیوں، بہت سی خواتین نے اس بارے میں شکایت کی ہے کہ ان کے خاوند زبردستی یہ کام کرنے کو بولتے ہیں، اور اس بارے میں اسلامی لحاظ بھی پوچھا ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اسلام میں عورت کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو میرے بھائی، یہ اسلام میں کبیرہ گناہ ہے، چاہے حیض کے دنوں میں ہو یا عام دنوں میں، ٹھیک ہے نا؟ پیچھے والے راستے سے چاہے حیض کے دن ہو یا عام دن ہو، دونوں ٹائم دونوں حرام ہے، دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام کرنے والے پر لعنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا ایسا شخص ملعون ہے جو عورتوں کی پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کرتے ہیں۔ بہت سی بیویاں اس بات سے انکار کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کافی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کو پچھلے والی شرمگاہ میں کرنے سے ان کو منع کرتی ہے، لیکن کچھ شوہر انہیں طلاق سے ڈرا دھمکا کر منوا لیتے ہیں کہ اگر تم پیچھے والی شرمگاہ میں نہیں کرنے دو گے تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یا پھر مارنے کا دھمکی دیتا ہے کہ تیری پٹائی کر دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ آدمی کیا کرتے ہیں، کچھ شوہر ایسا کرتے ہیں کہ بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بیوی بیچاری کیا کرے گی؟ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے کسی عالم سے نہیں پوچھ سکتی، جو جاننے والا ہے اس بات کو، اس سے وہ بیوی شرم و حیا کی وجہ سے کسی سے نہیں پوچھتی ہے، اور وہ شوہر کہہ دیتا ہے کہ یہ حلال کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ شوہر جب بیوی اعتراض کرتی ہے کہ پیچھے والی شرمگاہ میں کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، جو نہیں جانتی ہے، تو شوہر اس کو دھوکہ دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ یہ حلال کام ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ہر طرح سے مباشرت کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، آگے سے پیچھے سے، بشرط کہ، ٹھیک ہے، آگے سے بھی کر سکتا ہے، پیچھے سے بھی کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اولاد کی جگہ مباشرت کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ آگے پوزیشن سے کرو تب بھی آگے والے راستے سے ہی کرنا ہے، اور اگر پیچھے سے کرو یعنی پیٹھ کی طرف سے، تو پھر پیچھے والے راستے میں نہیں کرنا بلکہ آگے والے راستے میں ہی کرنا ہے، چاہے پیچھے سے کرو آگے سے کرو، آ گئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی راستے میں کرنا ہے، پیچھے والے راستے میں نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ اور یہ بات سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ پچھلی شرمگاہ پاخانہ کی جگہ ہے، کیا ہے؟ وہ گندی جگہ ہے، اولاد کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہ کام سراسر حرام ہے، ٹھیک ہے، ناجائز ہے، غلط ہے۔ پھر چاہے میاں بیوی دونوں یہ کام کرنے کے لیے راضی بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پیچھے والے جو راستہ ہے بیوی کا، اب بیوی بھی راضی ہے، ٹھیک ہے، شوہر بھی راضی ہے، اب دونوں راضی ہے، ٹھیک ہے، دونوں راضی ہے یہ کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی، چاہے میاں بھی راضی ہو بیوی بھی راضی ہو یہ کام کرنے کے لیے، تو بھائی ان دونوں کا رضامند ہو جانا، دونوں کی رضامندی حرام کام کو حلال نہیں بنا سکتی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ تو میرے بھائی، پچھلی شرمگاہ میں مباشرت کسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہوئی۔ جو بھی نبی آئے ان کی شریعت میں، جو بھی وہ شریعت لے کر آئے، کسی کی شریعت میں پیچھے والی شرمگاہ میں مباشرت جائز نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اب آگے سنیے، آگے بہت پوائنٹ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے والی شرمگاہ میں حیض کی حالت میں مباشرت صرف اس لیے حرام کی ہے کہ اس میں عارضی طور پر گندگی ہوتی ہے، جیسے حیض کی حالت میں
हम बिस्तरी करने से मुबाशरत करने को हराम कर दिया, ठीक है। अब कोई ये चाहता है कि हम जब बीवी को हैज़ हो, हैज़ के मतलब हैज़ का टाइम हो, जब बीवी को हैज़ आए उस वक्त पीछे वाले रास्ते से कर लें, तो उस वक्त भी हराम है, पीछे वाले रास्ते से नहीं करना है और ना ही आगे वाले रास्ते से करना है। तो अल्लाह ताला ने हैज़ के वक्त में मुबाशरत करना हराम कर दिया है कुछ देर के लिए, क्योंकि उसमें आर्जी तौर पर गंदगी होती है, कुछ दिनों के लिए उसमें गंदगी होती है, ठीक है। तो इस बारे में क्या ख्याल है, जो हमेशा गंदी की जगह होती है, मतलब जो पीछे वाले रास्ते हैं इसमें हमेशा गंदगी होती है। ये रास्ता सबको मालूम है कि ये पाखाना के रास्ता है, बल्कि औलाद के रास्ता नहीं है, इससे कोई नस्ल पैदा नहीं हो सकती, ठीक है। आप ज़िंदगी भर इस तरफ से करते रहोगे पीछे वाले रास्ते से, कोई औलाद नहीं होनी, कोई नस्ल नहीं आनी, बल्कि इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, नुकसान होने का अंदेशा है, बड़ी बीमारी होने का अंदेशा है, ठीक है। तो मेरे भाई, पीछे वाले रास्ते से मुबाशरत करना ये बिल्कुल हराम है, गलत है। इस वीडियो को हर कोई देख सकता है, शौहर भी देखे, बीवी भी देखे, ताकि उनको इल्म हो, ताकि वो मियाँ बीवी होने के बावजूद वो जब बीवी से मिले, जब बीवी से मुबाशरत करे, तो वो गुनाह का मुर्तकिब ना हो, वो गुनाह में मुलविस ना हो, ठीक है। हर कोई जब इस बात पर अमल करने लगेगा तो उसका दिल भी मुतमईन हो जाएगा, लेकिन जो इस चीज़ को करना शुरू कर देता है, जिसको इस चीज़ की आदत पड़ जाती है, तो फिर उसको गलत चीज़ अच्छी लगती है और अच्छी चीज़ बुरी लगती है। तो मेरा भाई, जो हराम काम है वो हराम है, बीवी की रजामंदी हो, कुछ भी हो, आप हराम काम को हलाल नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेरे भाई, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।